جو چوتھے امام نے فرمایا حضرت عباس کے بارے میں، سوچ نہیں سکتا آدمی حضرت عباس کی عظمت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ۔ اب شہید سے بڑا مرتبہ تو نہیں ہے نا کسی کا کائنات میں، لیکن اس کے بیچ قیامت میں عباس کا کیا مرتبہ ہوگا کہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ، کل کو قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے کہ کاش عباس کا مرتبہ ہمیں مل جاتا، کاش عباس کا مرتبہ ہمیں مل جاتا۔ ایک روایت اور سناتا ہوں چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کانا امنا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس ایمان میں محکم پہاڑ کے مانند ہے۔ محکم پہاڑ کے مانند ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے ہم اور آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں، لیکن اہل بیت کے یہاں بلا وجہ مثال نہیں ہوتی۔ اب آئیے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے ہیں قرآن سے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا، پہاڑ کو زمین کے لیے کیل نہیں قرار دیا؟ تو پہاڑ کے لیے کہتے ہیں جتنا اوپر دکھتا ہے اتنا ہی نیچے ہے۔ کام کیا ہے پہاڑ کا؟ فضا میں جو کشش کا جذبہ پایا جاتا ہے، پہاڑ کا کام یہ ہے کہ اس کو روکتا ہے۔ یعنی اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین کا ٹھہرنا مشکل ہے، اتھل پتھل ہو جائے گی، زلزلے آنے لگیں گے۔ تو پہاڑ کیا کرتا ہے؟ زمین کو زلزلوں سے بچاتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے چچا عباس کا ایمان محکم پہاڑ کے مانند ہے، یعنی عباس کا ایمان ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا، تمہارے ایمان کو زلزلوں سے بچائے گا۔ دوسرا کام کیا ہے پہاڑ کا؟ یہ جو دریا آتے ہیں، گنگا ہے، جمنا ہے، گومتی ہے، یا آپ کے یہاں گھاگھرا ہے، یہ کہاں سے؟ سب پہاڑوں سے آتے ہیں نا۔ پہاڑ کا کام یہ ہے کہ جب سردی کے زمانے میں برف گرتی ہے تو پہاڑ ان برفوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جب گرمیوں کا زمانہ آتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ برف پگھلتی ہے اور پھر دریاؤں نہروں سے ہوتی ہوئی پوری دنیا کو سیراب کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر ہریالی ہے، اس کی بنا پر جو ہے وہ کھیتیاں اگتی ہیں، اس کی بنا پر زراعتیں اگتی ہیں، اس کی بنا پر گھاس ہری بھری ہوتی ہے۔ تو پہاڑ کا کام کیا ہے؟ زمین کو ہرا بھرا رکھنا۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہمارے چچا عباس کا ایمان پہاڑ کے مانند ہے، یعنی عباس کا ایمان ہم سب کے ایمان کو ہرا بھرا رکھتا ہے۔ جناب حضرت ابوالفضل عباس کی تاریخ پڑھے آدمی تو عجیب شخصیت ہے، جہاں نہ اپنا کوئی وجود ہے، جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے، جہاں نہ اپنی کوئی فکر ہے۔ جو کچھ ہے وہ امام کا حکم ہے، جو کچھ ہے وہ امام کا فرمان ہے۔ آپ سن رہے ہیں 2-3 دن سے پیاس کے سلسلے میں، لیکن کیا حضرت عباس کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بچے کتنے پیاسے ہیں؟ دیکھیں ایک بات عرض کرو، شریف آدمی کے یہاں، شریف گھرانوں میں جو بچے ہوتے ہیں ان سے اس سے مطلب نہیں کہ میرا چچا کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ بچوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا کام کس کے ذریعے ہوگا۔ آپ کے گھر میں بچے ہیں، پتہ ہے کہ پاپا سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ پین اور پینسل اور کتاب کاپی چچا جلدی لا دیں گے تو لڑکے چچا سے کہتے ہیں، فطرت یہ ہے۔ ویسے ہی آپ آئیے کربلا میں، جب آج ہم کو یہ پتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے، تو اس وقت اپنے بچوں کو کیا علم نہیں ہوگا کہ ہمارے چچا کتنے بہادر ہیں؟ اور اب ان بچوں کو پورا یقین ہے کہ اگر کسی کے ذریعے پیاس بجھ سکتی ہے تو صرف اور صرف عباس کی ذات ہے، اگر کسی کے ذریعے سے پانی مل سکتا ہے تو صرف اور صرف عباس کی۔ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی عقل سے سوچئے کہ اس تصور کے بعد یہ بچے جو پیاس کا شکوہ کر رہے ہوں گے، چشم تصور سے سوچئے آپ کربلا جا کر کے وہ کس کے سامنے فریاد کر رہے ہوں گے؟
ہر آدمی، ہر بچہ عباس ہی تو آ کے فریاد کرے گا، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم عباس کی زندگی واقعاً نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں۔ جس وقت کربلا میں بچے العطش العطش، ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کون سا جگر ہے حضرت عباس کا؟ بچے بلبلا رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، العطش کی صدا بلند کر رہے ہیں، اور حضرت عباس نے چپ چاپ ہیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں عاشور کے دن تک۔ مولا کیسا دل ہے آپ کا؟ بچے بلک رہے ہیں اور آپ چپ بیٹھے ہیں۔ عجب نہیں عباس کا جواب ہو، تم سے کس نے کہا میں چپ بیٹھا ہوں؟ تم سے کس نے کہا میں خاموش بیٹھا ہوں؟ کہ جاؤ کتابیں پڑھو۔ اب جو کتابوں کو دیکھا تو پتا چلا عباس خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ کربلا میں عاشور کے دن حضرت عباس نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں تاکہ کسی صورت سے پانی نکل آئے اور بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ ایک سوال میں آپ سب سے کرتا ہوں، کنواں کھودنا آسان ہے یا فرات سے جا کے پانی لانا؟ اس لیے کہ شجاعت تو پتہ ہے، پرسوں یا نرسوں یا شاید کل پرسوں کسی دن میں نے یہ نقل کیا تھا کہ کربلا میں 10,000 اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے، جن کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی صورت میں امام کے خیمے تک پانی نہ جانے پائے۔ اور جس وقت حضرت عباس آئے ہیں، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے آپ، جس وقت حضرت عباس آئے ہیں مشکیزہ لے کر کے، ہم بقیہ فوج کی بات نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے روکا نہیں روکا کیا ہوا، یہ 10,000 سپاہی جو تھے فرات کے کنارے، یا بعض کتابوں میں 4,000 بھی ہے، 4,000 یا 10,000 یہ جو سپاہی ہیں فوج کے فرات کے کنارے، یہ کہاں مر گئے تھے؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عباس کس مقصد سے آ رہے ہیں؟ مشکیزہ دکھ رہا ہے دور سے، پتہ ہے سب کو پانی لینے آ رہے ہیں، تو کہاں چلے گئے سب؟ کیا ہو گیا سب کو؟ کیسے عباس فرات کے اندر گئے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ فرات پر پہرا دینا اور کسی شکل میں پانی امام حسین کے خیمے تک نہ جانے پائے، تو یہ ایک آدمی کے لیے کم والی روایت مان لے 4,000 بھی، یہ کمرے کہاں مر گئے تھے؟ عباس کیسے پہنچ گئے فرات میں؟ ہے ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب اس کا؟ سوائے اس کے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ ایسی دہشت تھی میرے مولا کی، ایسی دہشت تھی حضرت عباس کی کہ جیسے ہی آتے دیکھا، بقول یہیں ہمارے وثیقہ اسکول کے پرانے طالب علموں میں تھے، آپ جانتے بھی ہوں گے، مولانا محسن صاحب اچھے شاعر تھے، آج کل سحر ٹی وی سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا اس سلسلے میں ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس چلے ہیں فرات کے لیے تو جو دہشت ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو، یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو۔ وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان۔ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ عباس کو تو جس کہنے کا مطلب یہ کہ جس آدمی کی قوت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، دہشت اتنی ہے کہ دیکھ کے فوج فرار کر جائے، اس آدمی کے لیے روایت کہتی ہے عاشور کے دن عباس نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں۔ کنواں کھودنا آسان ہے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے، تلوار لے کے جاتے، 10-20 مرتے اور کیا ہوتا؟ پانی لے کے چلے آتے۔ جبکہ آپ کی دہشت کا عالم یہ ہے، آپ کے روب اور دبدبے کا حال یہ ہے، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مولا یا ابو الفضل عباس یہ محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کنواں کیوں کھود رہے ہیں آپ؟ جائیے نا فرات سے پانی لے آئیے۔ اب یہیں سے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، جو آپ زیارت میں حضرت عباس کی پڑھتے ہیں، یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ سلام ہو اے بندے صالح، اس کے بعد کیا ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ، فرما بردار، اطاعت گزار۔ مولا آپ کے لیے کنواں کھودنا آسان تھا یا جا کے فرات سے پانی لانا؟
جواب یہی ہے کہ پانی لانا آسان تھا فرات سے، تب کیوں کنواں کھود رہے ہیں؟ کہ تم جوش کا نام سمجھتے ہو نا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میرے دل پہ کیا گزر رہی اس سے مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ بچوں کے بلبلانے کو دیکھ کے مجھ کو کتنی تکلیف ہے، مجھ سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں کوئی کام نہیں کروں گا جب تک کہ میرا مولا مجھے اجازت نہیں دے گا۔ حسین کی اجازت نہیں ہے تو میں فرات پر نہیں جاؤں گا کنواں کھودنے میں، چاہے یہ درس ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، یہی وجہ ہے، یہی وجہ۔ ایک دو اب حاضری بھی بعض جگہوں پہ ہوتی ہے، خدا سب کو توفیق دے، ایک دو سناتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس کو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے نا، مرضی امام میں ڈھال دیا۔ ہم کو کیا گزر رہی ہے ہم سے اس سے مطلب نہیں، امام کی مرضی کیا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مرضی امام میں ڈھال دیا، اور مرضی امام میں ڈھالنے کا مطلب مرضی خدا میں ڈھال دینا، اسی لیے زیارت کا فقرہ المطیع للہ، اللہ کے اطاعت گزار ہے۔ تو جب آدمی اتنا اپنے آپ کو ختم کر دے اور مرضی الہی میں ڈوب جائے تو خدا بھی تو ان اللہ لا یضیع اجر عمل عامل، خدا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ بتائیے وسیم صاحب، کیا دنیا میں ہماری آپ کی دعا امام حسین کے ذریعے قبول نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ کے ذریعے قبول نہیں ہوگی؟ کیا جناب فاطمہ کے ذریعے ہماری آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوتی ہے نا۔ لیکن امام حسین کے بہت سے القاب ہیں، باب الحوائج کا لقب ہے۔ حضرت علی کے بہت سے القاب ہیں، باب الحوائج کا لقب ہے۔ اماموں میں صرف امام کاظم علیہ السلام کا لقب ہے، اور غیر اماموں میں کسی کا لقب ہے ہی نہیں، صرف اور صرف کس کا لقب ہے؟ حضرت عباس کا۔ لہٰذا یہ جو لوگ مجلسیں سن رہے ہیں، پھر کہتا ہوں اس دوسری مجلس کے بعد آج باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو تمنا ہے، آج اللہ کو وسیلہ قرار دیجیے حضرت عباس کا، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، خدا غریق رحمت کے مراجع میں تھے، نجف اشرف میں، وہ 8 محرم کو حضرت عباس کے نام کی حاضری کرتے تھے ہر سال۔ اللہ اور مومنین کو بھی توفیق دے عباس کے نام پر۔ انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اچھے خاصے مقروض ہو کے مرے تھے، تو اب جو ان کے صاحبزادے وہ بھی عالم دین ہیں، تو بیچارے باپ کا قرض ہی ادا کرنے میں لگے رہے، یہاں تک کہ محرم آ گئی۔ تو ان کا مرحوم کا ایک مخصوص باورچی تھا جو ہر سال حاضری کا کھانا پکاتا تھا۔ باورچی نے کہا کہ کیا ہوا سید، ابھی تک آپ نے وعدہ نہیں لیا کھانے کا، حاضری پکانے کا؟ انہوں نے کہا یار کوئی ہمارے اوپر واجب تھوڑی ہے، منت تھوڑی ہے، میرے باپ کے پاس تھا وہ کرتے تھے، میرے پاس نہیں ہے میں نہیں کروں گا۔ اس باورچی نے کہا اے سید، عباس کے لیے اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ کل ایک دن بیوی نے ہمارے یہی کہہ دیا کہ کیا ہوا، کچھ تیاری نہیں کر رہے ہو، اب کی حاضری نہیں ہوگی کیا؟ میں نے بیوی کو بھی یہی جواب دے دیا کہ بھائی ہمارے اوپر کوئی واجب تو ہے نہیں، کوئی منت تو ہے ہی نہیں، ابا کے پاس تھا وہ کرتے تھے، میرے پاس ہے میں نہیں کروں گا۔ بیوی نے بھی وہی جملہ کہا کہ عباس کے لیے دل چھوٹا مت کرو۔ تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا کہ بیوی کا یہ نظریہ، ایک عام آدمی جاہل باورچی، اس کا یہ نظریہ عباس کے تئیں، تم امامہ لگا کر کے اتنا ڈرے ہوئے ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے گا، چلو کرتے ہیں۔ تو اب رقم مختصر ہے، ایک کوئی جو ہے وہ بڑی کمپنی تھی چاول کی، کسی مومن کی ملکیت میں تھی، اس کا اتفاق سے ایجنسی موجود تھی نجف اشرف میں۔ تو میں نے کہا عام دکان سے لوں گا تو مہنگا پڑے گا، وہاں ڈائریکٹ چلا جاؤں گا تو 1 روپے کلو بھی اگر سستا ہوا تو 100 کلو 200 کلو میں 200 روپے بچ سکتے ہیں۔ وہاں پہنچے صاحب چاول لینے کے لیے حاضری کا، صدقے جائیں مولا آپ پر، مولا آپ اپنے چاہنے والوں کو بے عزت نہیں ہونے دیتے آقا۔ یہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا بغداد سے جو کمپنی کا مالک ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آ کر کے۔
اچھا ان کو تو لوگ جانتے ہی تھے، فلاں مرجع کے بیٹے ہیں، آئیے آئیے حضور خیریت، تو کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی وہ 8 محرم کو حاضری ہوتی ہے جناب عباس کی، تو وہ سوچا کہ عام دکان سے لیں گے تو فرق ہوگا، یہاں سے 1 آدھ روپے سستا پڑ جائے۔ کہا بہت اچھا کیا، آپ آگے کتنا چاہیے؟ 4 کنٹل بتا دیا انہوں نے۔ اس نے بلایا اپنے اس کو مینیجر کا، رجسٹر لاؤ اور 4 کنٹل چاول جناب عباس کے نام لکھ دو، مولانا کے یہاں بھیج دو۔ گئے تھے 2 روپے سستے کے چکر میں معاملہ تھا، جناب عباس نے پورا چاول بھیج دیا۔ اب یہ بیچارے لکڑی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، تو اب کہنے لگے ایک ایک پیسہ تو جوڑنا تھا ہم کو، چھت بڑی تھی، اسی چھت پہ پکنا تھا، اب لکڑی آ گئی، اتنی اوقات نہیں کہ ہم مزدور لگا کے لکڑی اوپر پہنچائیں۔ تو اپنا جو ہے وہ ابا قبا اتار کے اور خود ہی جو ہے وہ باپ بیٹے مل کے لکڑی چھت پہ پہنچا رہے تھے کہ بھائی 2 روپے بچ جائیں گے مزدوری کے۔ ابھی لے ہی جا رہے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ 2-4 لوگ ایک دمبا ہکاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور میرے دروازے پہ آن کے رکے اور پوچھا کہ فلاں صاحب کا گھر؟ تو اب میں نے کہا کہ یار مجھ کو اس حال میں لکڑی ڈھوتا ہوا دیکھے گا آدمی تو کیا کہے گا فلاں مرجع کا بیٹا لکڑی ڈھو رہا ہے؟ تو میں نے کہا جی ابھی بلاتا ہوں۔ اندر گئے، قبا امامہ وغیرہ لگا کے آئے، میں نے کہا جی فرمائیے۔ کل صاحب ہم لوگ کربلا کے قریب کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہر سال ہم لوگ 8 محرم کو جناب عباس کی حاضری کرتے ہیں، اس سال بھی جو ہے وہ اپنے رسم کے مطابق ہم لوگ بکرا دمبا لے کے پہنچے تھے کربلا ذبح کرنے کے لیے۔ تب تک کسی نے آگے کہا کہ یہاں حضرت عباس کو تمہارے دمبے کی ضرورت تھوڑی ہے جو یہاں لے کے چلے آئے ہو۔ تو ہم لوگوں نے کہا تو کہا نجف چلے جاؤ، فلاں عالم دین کے یہاں ہر سال حاضری ہوتی ہے، وہاں جا کر کے تم یہ ان کے ہاں یہ دمبا پہنچا دو۔ دو صاحب ان لوگوں کہنے کے مطابق ہم لے کر کے یہاں آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اتنے میں ان سبوں نے جیب سے ایک لفافہ بھی نکالا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ کہ ارے صاحب کچھ مسالہ لگے گا، کچھ باورچی کو دیں گے آپ، خرچہ بھی تو ہے، یہ لفافہ رکھ لیجئے۔ کہنے لگے صاحب وہ سب دے کے چلے گئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں وہیں کھڑا ہو کر کے میں نے کربلا کا رخ کیا، میں نے کہا صدقے جاؤں یا مولا یا ابا الفضل۔ اور یہ سارا منظر وہ ہمارا باورچی جو تھا وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا سید ابھی تک تو یہ ارادہ تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو مولا کے نام پہ میں پکوائی نہیں لوں گا اس سال، لیکن اب جب مولا ہی نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت ابا الفضل عباس باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ آج میں پھر کہتا ہوں کہ جس کو جو حاجت ہے، جس کو جو تمنا ہے، جس کو جو ضرورت ہے، آج 8 محرم کو آئیے اللہ کو بارگاہ میں وسیلہ قرار دیجیے حضرت عباس کو، انشاءاللہ ضرور۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری، بس 2 جملے اور ختم دعا۔ مرحوم شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ میں حرم حضرت ابا الفضل عباس میں بیٹھا اپنی دعا اور عبادت میں مصروف تھا کہ اتنے میں کیا دیکھا، ایک تابوت لایا گیا، تابوت کے ساتھ ایک 12-13 سال کا لڑکا لا کے جناب عباس کی زری کے پاس رکھ دیا گیا کہ اتنے میں دیکھا کہ لڑکے نے آ کر کے زری پر ہاتھ رکھا اور کہتا ہے عباس میرے پاس اس ماں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، مولا میرے ماں کو شفا دے دو۔ شیخ جعفر کہتے ہیں کہ لڑکے کی بلبلاہٹ دیکھ کے مجھ کو بھی احساس ہوا، میں نے دعا کتاب بند کی، آیا تابوت میں بوڑھی، میں نے کہا بیٹا اس کی حالت دیکھ رہے ہو، بچنا مشکل ہے، جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ شیخ آپ عالم دین ہیں، غیر آ کے ان کے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کہ جا کر کے جو ہے وہ غسل و کفن کا انتظام کرو۔ تو اس کا میں نے جو ہے جذبہ دیکھا، میں نے کہا بھیا تم جانو، مولا جانے تمہارے، میں آ کے پھر اپنی دعا میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں اس نے ایک ایسی جسارت کی کہ میں ہل گیا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اس نے زری پہ ہاتھ ڈالا اور کہتا عباس غیر آ کے جہاں سے لے جاتے ہیں، اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں میری نہیں سن رہے ہیں آپ، آقا ابا الفضل عباس سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی تو میں کربلا چلا جاؤں گا اور آپ کے بابا امیر المومنین سے آپ کی شکایت کروں گا۔
میں لرز گیا، یہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن اس نے صرف کہا نہیں، اٹھا کچھ دیر کے بعد اور حرم سے باہر چلا گیا۔ تابوت میں جنبش ہوئی، وہ بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی، اتنے میں اس کا بیٹا آیا، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، عباس کی زریح کا طواف شروع کیا، اپنی دیہاتی زبان میں مشکور یہ خزینب، مشکور یہ ابو فاضل، شکریہ ادا کرنا شروع کیا۔ نکلنا چاہتے تھے، میں نے پکڑا، کیا بات ہے، کیسے شفا ملی؟ لڑکا کہتا ہے آپ ہی تو کہتے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا شفا لے لی میں نے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اس واقعے کو یہیں روک دیتا ہوں میں، ابھی پھر اس کو پورا کرتا ہوں۔ مانگنے کے سلیقے پر بات آ گئی ہے۔ جب نادر شاہ درانی، جب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا، حالات نارمل ہو گئے، تو نادر شاہ درانی کا ایک وزیر شیعہ تھا جس کا نام تھا مہدی۔ مہدی نے کہا نادر شاہ سے کہ بھئی اب تو سب ہو گیا، اب ہم کو اجازت دیجئے، میں ذرا نجف جانا چاہتا ہوں۔ نجف کاہے کے لیے؟ کہا حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کو، مولا کی۔ نادر نے کہا تم لوگ بھی شیعہ لوگ عجیب آدمی، مردے کی زیارت کو کیا پاؤ گے جا کے؟ مہدی نے کہا کہ میرا مولا عام انسان نہیں ہے، نجس چیز ان کی بارگاہ میں جا نہیں سکتی، اتنی عظیم ذات ہے۔ آج بھی کچھ اس انداز سے مہدی نے کہا کہ نادر کے دماغ میں کہا میں بھی چلوں گا۔ اب صاحب ایک برتن میں شراب، نجس ہے نا، ایک برتن میں شراب رکھی گئی، سیل کیا گیا، ایک کتا لیا گیا، چل پڑے۔ جیسے ہی حرم کا احاطہ آیا، سپاہی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کتا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کتے میں طاقت زیادہ یا جی 4 سپاہی کھینچ رہے ہیں؟ زنجیر ٹوٹ گئی، کتا الٹے پاؤں بھاگا۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن شراب تو اندر آ گئی ہے۔ مہدی نے کہا کھولو۔ اب جو سیل توڑی گئی تو معلوم وہ تو سرکہ ہے، شراب اس میں ہے ہی نہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر کے نادر بڑا جذباتی ہوا، آیا حرم امیر المومنین میں قبر میں مولا پر، جو تاج جیت کے لے گیا تھا یہاں سے، اس نے اپنا تاج قبر مولا پہ رکھ دیا۔ کہتا آقا تم ہو، مولا تم ہو، شاہ تم ہو، تمہاری بارگاہ اس لائق نہیں ہے کہ یہاں کتے لائے جائیں۔ جو لوگ تھے ان سے کہا مجھے میرے ہاتھ میں باندھو رسی، کتے کی طرح لے چلو علی کی بارگاہ میں۔ اب کسی کی ہمت نہ پڑے، ابھی تازہ معجزہ دیکھا ہے، کل کو جو ہاتھ باندھے گا اس کی خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک دست غیب نمودار ہوا، رسی باندھی ہاتھ میں، لے کے آئے قبر تک، تاج رکھ دیا۔ آقا تم ہو، مولا تم ہو، مجھ کو تمہاری بارگاہ میں کتے کی طرح آنا چاہیے۔ اسی کے بعد سے ہے، سمجھے آپ، اس نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیا کلب علی۔ اس کی مہر میں یہی جملہ تھا، کلب آستان علی نادر شاہ قلی۔ اب یہاں سے نجف سے اصل سنانا یہ، نجف سے زیارت وغیرہ کر کے مہدی نے دیکھا معاملہ درست ہے، لے کے آ گیا کربلا۔ اس کو پہلے لے کے آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ایک ایک چیز سمجھانا شروع کی۔ یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ علی اکبر کی قبر ہے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، یہ شہداء ہیں، سب کی زیارت ویارت کروانے کے بعد اب لے کے آیا حضرت عباس کی قبر کا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بھائی علی کے فرزند ابو الفضل عباس کی قبر ہے۔ نادر شاہ کے دماغ میں بات آئی نہیں، کہنے لگے جب یہ علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں، تو جیسے اصحاب کی قبر ساتھ میں ہے، بیٹے کی قبر پاس میں ہے، تو بھائی دور کیوں ہے؟ اب نادر نے، وہ مہدی نے لاکھ سمجھانا چاہا، ان کی خواہش تھی، ان کی وصیت تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچانک، اب یہاں سے سنیے، اچانک شور گریہ بلند ہوا۔ کیا بات ہے؟ تو مہدی نے کہا کہ یہاں تو اکثر مصیبت زدہ آتے رہتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی آفت آئی ہوگی، آیا ہوگا اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے۔ کہا بلاؤ دیکھو کون ہے۔ تو ایک لڑکا جوان پکڑ کے لایا گیا۔ کیا بات ہے؟ کہنے صاحب ہم کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، مجھے دن کی طرح یاد ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رات میں جب یہ مطالعہ کر رہا تھا میں، خدا شاہد اٹھ کے بیٹھ گیا میں پڑھتے پڑھتے کہ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں اتنی اچھی رسمیں پائی جاتی ہیں۔ سنائیں آپ کو، کہا ہم لوگ کربلا کے پاس کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا دلہن کو سیدھے گھر لے کے نہیں جاتا، پہلے رخصت کرا کر کے باوفا کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں،
یہاں ایک دوسرے سے وفاداری کا عہد و پیمان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں۔ میری بھی شادی ہوئی تھی، گاؤں کی رسم کے مطابق میں اپنی بیوی کو لے کے گھر کے لیے کربلا کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ سارا مال و اسباب جو لوٹا وہ تو لوٹا ہی، میری بیوی کو بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ تو میں کہاں جاؤں؟ آیا ہوں یہاں۔ نادر شاہ نے کہا کہ بتاؤ کہاں کا واقعہ، کل تک تیری بیوی مل جائے گی۔ ایسا پکا عقیدے والا کہ اللہ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے کہا اے ذرا تمیز سے بات کرو، ہندوستان سے بڑا ظالم بادشاہ ہے، سنبھل کے۔ اس کے منہ سے نکل گیا کیا میرے مولا سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے؟ یہ جملہ نادر نے سن لیا، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، اگر کل تک تیری بیوی نہیں ملی تیری خیر نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے، اول تو بیوی کا غم، مال کا غم، اور اب اپنی جان پر بھی آ گئی ہے۔ آ کے گر پڑا قبر عباس پر۔ آقا ابھی تک تو بیوی کا صدمہ تھا، ظالم بادشاہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، چیخ رہا ہے چیخ رہا ہے۔ اتنے میں پھر شور اٹھا۔ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ صاحب جو ہے وہ لگتا ہے اس کی بیوی آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ ایک عورت کا ہاتھ پکڑے عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے اور شکریہ ادا کر رہا ہے۔ نادر نے کہا بلا لاؤ۔ آئے۔ اب اس کی بیوی پوچھے بتاؤ قصہ کیا ہوا؟ تو جہاں تک اس نے سنایا تھا اس نے بیوی نے بھی سنایا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، مجھ کو بھی لے کے چلے، تو اب تو میں کسی سے کچھ فریاد کر نہیں سکتی۔ جب کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو میں نے وہیں سے رخ کیا کربلا کا۔ بات نکلی تھی، میں نے چھیڑا مانگنے کا سلیقہ۔ کیا کہہ کے مانگا معلوم ہے؟ اے سقائے سکینہ میری مدد کرو، نہیں۔ اے باب الحوائج میری مدد کرو، نہیں۔ عجب جملہ کہا۔ کہتی جب ہر طرف سے مایوس ہو گئی میں تو میں نے رخ کیا کربلا کا، اور وہیں سے چیخ کے کہتی ہوں اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے، اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے ہے۔ کہتی جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ایک سوار نمودار ہوا، سارے دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کربلا میں عباس کی قبر کے پاس اپنے شوہر کے قریب کھڑی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس بات وہی ہے، مانگنے کا سلیقہ۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جیسے ہی نکلنے لگے میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ تیری ماں کو شفا مل گئی، قصہ یاد ہے نا؟ اس نے کہا آپ ہی تو کہتے تھے جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو، دیکھا شفا لے لی۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ڈھب ہونا چاہیے۔ کہا ہوا کیا؟ اب لڑکا قصہ اپنا سناتا ہے کہ میں کربلا سے نکل گیا نجف جانے کے لیے، شہر سے باہر ہو گیا، چند قدم چلا تھا تب تک ایک سوار آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ خدا تجھے عباس کا واسطہ، اللہ باب الحوائج کا واسطہ، خدا ایک نگاہ کرم ہم پر بھی کر دے صدقے میں ابوالفضل العباس کا۔ ایک سوار نمودار ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نجف جا رہا ہوں۔ کاہے کے لیے؟ کہ علی کی شکایت کرنے۔ کیا مطلب؟ کہیں نوکر مالک کی شکایت کرتے ہیں؟ کیا کیا عباس نے جو شکایت کرنے جا رہا؟ کہ دنیا کو ملتا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے ماں کے، شفا کے چاہ رہا تھا، نہیں سن رہے ہیں۔ فرمایا اچھی بات نہیں ہے، واپس چلا جا۔ کہا نہیں میں تو شکایت کروں گا۔ کہ تیری ماں کو شفا مل چکی ہے، جا۔ کہا آپ کے کہنے سے چلا جاؤں؟ اتنا راستہ آ گیا ہوں، واپس جاؤں اور پتہ چلے کہ نہیں شفا ملی تو؟ کہاں ملیں گے اتنے کریم آقا جو عطا بھی کریں اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کریں۔ آنے والے نے کہا نہیں یقین آتا ہے تو آؤ، میرے گھوڑے پہ سوار ہو جا، میں تجھ کو کربلا لے چلتا ہوں، اپنی آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھ لے، اگر شفا مل گئی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں وعدہ کرتا ہوں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف تک پہنچا دوں گا۔ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا میں آگے بڑھا سوار ہونے کی نیت سے، دیکھا کہ گھوڑے کا قد اچھا خاصا ہے۔ میں نے کہا تمہارے گھوڑے کا قد زیادہ ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا۔ فرمایا اے عباس کے نام پر مانگنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا خود اس ایک
اس بات پر اگر آپ غور کریں نا، جو میں نے سوچا ہے میرے خیال میں، کہ آخر عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا کیوں؟ حضرت علی کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، امام حسین کے ذریعے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اماموں کے ذریعے، آخر عباس کو کیوں باب الحوائج؟ میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی ہے وسیم صاحب، کہ خود عباس کی حاجت کربلا میں پوری نہیں ہوئی، شاید یہی سوچ کے خدا نے کہا کہ اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہوئی تو اب قیامت تک تمہارے ذریعے دنیا کی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ آیا، بس 2 جملے اور ختم و دعا، ایک وقت وہ آئے حسین کے پاس، کہنے لگے آقا اب یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیسے تم کو جانے کی اجازت دے دیں؟ اچھا ایک کام کرو، ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگر جہاد پہ جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ ایک خیمہ مخصوص تھا کربلا میں مشکیزوں سے، حضرت عباس اس خیمے کی طرف گئے کہ ایک مشکیزہ لے لیں، کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہے، جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ سکون مل جائے۔ کیا گزر ہو گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کے حضرت عباس کے دل پر۔ ایک مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آئے فرات میں، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا۔ خود کتنے پیاسے ہوں گے؟ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ کربلا میں جناب عباس نے عاشور کے دن کنویں کھودے ہیں، کنواں کھودنے میں کتنی پیاس بھڑکے گی آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے۔ چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، اس لیے کہ حسین کی پیاس کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے نا۔ عباس عبد صالح ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں پینے کی نیت سے لیا تھا یاد آئی پھینک دیا، نہیں، چلو میں لیا یاد کرنے کے لیے، تاکہ چلتے چلتے ایک عبادت ہو جائے۔ رَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، پانی کو پھینک دیا، پیاسے نکل پڑے، ابھی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ایسا وار ہوا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ شاعر ہیں، بہت سے نوحے کہے ہیں، بہت سے قصیدے کہے ہیں، ابھی کوئی آ کر کے آپ کو ایک مصرع دے دے کہ یہ حضرت عباس کی شب بیداری ہے، بزم عباسیہ کی مصرع یہ شعر کہیے، اور آپ کی انگلی میں زخم ہو کٹ گئی ہو، درد ہو رہا، آپ بعد میں جواب دیں گے۔ دوست یار پہلے کہہ دیں گے بھائی لوگ کہ ارے بھیا کہ ایسے ہی انگلی کٹی ہوئی ہے درد ہو رہا ہے، وہ شعر کیا کہیں گے؟ آپ کی انگلی میں زخم ہو جائے آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ عباس کا بازو قلم ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا شعر ہے کہ آدمی کہے پرانا شعر پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی بازو قلم ہوا اسی وقت شعر پڑھنا شروع کیا، فوراً کہتے جا رہے ہیں، شان امام میں شعر پڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی داہنا بازو قلم ہوا فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدان عن دینی وعن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین۔ خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا ہے تو خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ وعن امام صادق الیقین، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا یقین ہے۔ نجل النبی الطاہر الامین، جو اس نبی کی نسل میں ہے جو طاہر ہے اور امین ہے۔ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے ایک اور وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، ہے نا؟ دیکھ کے آئے ہیں نا خیمے کا حال کیا ہے۔ مشکیزے کو دانتوں سے دبائے رکھا، بڑھتے جا رہے ہیں کہ اچانک کسی ملعون نے ایک ایسا تیر مارا، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اللہ اکبر کہ اتنے میں ایک گرز پڑا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دیا اخا ادرک اخا۔ حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، تیزی کے ساتھ امام حسین آئے عباس کے سرہانے، آئے بیٹھ گئے۔ یہاں 2 مصائب ایسے ہیں جس کو جناب عباس نے کہا ہے، میں اس کو بیان کر دوں اور زحمت آپ کی تمام۔ ایک
ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم۔ ایک دن کسی نے آ کے کہا کاظم میں پیغامبر ہوں جناب عباس کا۔ کیا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا کے کاظم میرے ذاکر سے کہو کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو کاظم نے کہا بھیا تم تو رہتے ہو مجلس میں سنتے ہو، میں عباس کے مصائب پڑھتا نہیں ہوں۔ کہ یہ تو میں نے کہا، لیکن آقا نے فرمایا کہ جا کے میرے ذاکر سے پوچھو جو سب سے سخت مصائب ہو وہ کیوں نہیں پڑھتا۔ کاظم تڑپ گئے، کہا بھائی جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا ہے پڑھنے کے لیے، میرے حسین نے کیا کہا ہے پڑھنے کے لیے۔ کہا آقا نے فرمایا ہے کہ میرے ذاکر سے پوچھو کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جہج سے جس میں بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیوں کر آیا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جب گر پڑے حضرت امام حسین کو آواز دی، امام حسین آئے، سرہانے بیٹھ گئے، عباس کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا۔ بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی آرزو ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو۔ فرمایا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہا آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دوسرے یہ کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے۔ یہ ہو گیا نا۔ ایک بچپنے سے ہم آپ سنتے آئے ہیں۔ فرمایا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، اگر آپ خون صاف کر دیتے چلتے چلتے آپ کی زیارت اے میرے مولا عباس آپ کیا تھے نہیں معلوم آقا۔ چاہتا ہوں چلتے چلتے ایک بار دیکھ لوں آپ کو۔ کسی ذاکر نے قم میں یہ روایت پڑھ دی، ایک بزرگ عالم دین تھے، بعد میں انہوں نے اس ذاکر کو ٹوکا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کو، وہ تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے، تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا۔ کہ جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے تو اچانک آ کے آنکھ میں ایک تیر لگا، ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتا، اب ہاتھ تو قلم ہو چکے ہیں، تو پہلے میں نے سر کو جنبش دی کہ شاید تیر نکل جائے، جب نہیں نکل سکا تو میں نے سر کو جھکایا کہ زانو سے دبا کر کے سر اٹھا لوں تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام عباس کا سر زانوں پہ لے کے یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں موت کا پسینہ پیشانی پہ آیا۔ کتنی اذیت ہوئی ہے حضرت کی شہادت پر امام کو، اور میں نے مجلس تمام کر ایک ہچکی لی، روح نکلی، وہی حسین جو اتنے پیار سے آغوش میں سر رکھے باتیں کر رہے تھے، وہی حسین۔ روایت کہتی جیسے ہی عباس کی روح نکلی نا مولا تڑپ گئے۔ میں وہ منظر سناؤں آپ کو جو کتابوں میں لکھا ہے، سر رکھ دیا زمین پر، کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، بھیا کمر ٹوٹ گئی، اور پھر اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ ایک دو بار نہیں بار بار اٹھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے ہیں، بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی ساری راہیں مسدود۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔